بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ام المؤمنین ام حبیبہ بنت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق چند معروضات پیش کریں گے۔ یہ سلسلہ تعارف امہات المؤمنین چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام رملہ ہے، رملہ بنت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ ہے، اور آپ کے بھائی حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا۔ بعثت سے 17 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو من جملہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان میں سے یہ تھی کہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، پہلے مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اور یہ بھی اعزاز آپ کو حاصل ہوا کہ آپ نے دونوں ہجرتیں فرمائی۔ ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی، اور دوسری ہجرت جو مکہ سے مدینہ ہوئی، اس میں بھی آپ نے شرکت کی۔ مکہ سے حبشہ پہلی ہجرت میں آپ اپنے پہلے شوہر عبید اللہ بن جحش کے ساتھ تشریف لے گئی، لیکن وہاں روایات کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے جو شوہر تھے عبید اللہ بن جحش، وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے نصرانیت کو عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اور واقعہ بھی اس طرح لکھا ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا جس میں بڑی عجیب صورتحال، عجیب شکل میں اس کو دیکھا، تو آپ ڈر گئیں، بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی۔ آپ نے صبح کو اس کو بتایا، لیکن وہ متنبہ نہیں ہوا، اور صبح کو آپ کو پتہ چلا کہ اس نے نصرانیت کو عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ام المؤمنین ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں ام المؤمنین بنی، بہت زیادہ غمگین ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور آپ روایات میں ہے ہر وقت روتی رہتی تھی، گھر کا دروازہ بند کر کے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کا شوہر عبید اللہ بن جحش نصرانی ہو چکا ہے، اور آپ کی حالت اس کے بعد یہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن امیہ زمری کو، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا،
اس کی طرف پیغام دے کر بھیجا اور نجاشی کو اپنا وکیل بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم بطور میرے وکیل کے ام حبیبہ سے میرا نکاح کرا دو اگر وہ اس نکاح پر راضی ہوں۔ تو نجاشی شاہ حبشہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے نکاح چاہتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے یہ پیغام نکاح بھیجا ہے، اگر آپ بخوشی اس کو قبول کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں۔ آپ کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں، تو آپ نے اس نکاح کو قبول فرمایا اور ام المؤمنین، مومنین کی ماں ہونے کا لقب، اس اعزاز کو حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اعزاز دیا گیا۔ 400 درہم، 400 دینار مہر مقرر کیا گیا جو شاہ حبشہ نجاشی نے ادا کیا، اور خود خطبہ نکاح پڑھا، اور آپ کا نکاح اسی مجلس کے بعد لوگ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے لوگوں کو بٹھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کی کہ ولیمے کے طور پر لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز آپ کو عطا فرمائے تھے، بڑی نیک پارسا متقیہ خاتون تھی۔ 65 کے قریب روایات جو آپ سے مروی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور عبادات میں ہر وقت مصروف رہتی۔ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، ان کے لیے یہ بہت بڑی سیاسی شکست تھی کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے اور مکہ بھی فتح نہیں ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیٹی سے نکاح فرما لیا اور وہ مسلمان ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ بھی کہا کہ ہم ان کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہماری بیٹیوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سیاسی طور پر ایک بہت بڑی شکست تھی مشرکین مکہ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فہم و فراست عطا فرمائی تھی۔ خیر، اس کے اثرات بہت زیادہ دور رس تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک قبیلے میں جو نکاح فرمایا اس کے کچھ مقاصد تھے، دینی مقاصد کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی مقاصد۔ نبوت کی تعلیمات دور دور تک قبائل میں پھیلی۔ 44 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے قریب مرض الوفات میں ام المومنین عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور ان سے کہنے لگی کہ عائشہ تم مجھے معاف کر دو ان معاملات کی وجہ سے جو ہمارے درمیان رہے بطور سوکن کے، چونکہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ جو سوکنوں میں جو معاملات ہو جاتے ہیں ان معاملات کی وجہ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، تم مجھے معاف کر دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، جو معاملات ہوئے وہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے جیسے تم نے مجھے خوش کیا ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات بہت زیادہ پارسا اور متقیہ، بہت زیادہ عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر چلنے والی، اور امت کی عورتوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی تھی۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج، آپ کی بیویاں، وہ پوری امت کی عورتوں کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے میں کامیابی ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو عورتوں کے لیے ایسے معاملات میں جن میں عورت کی پیروی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو یہ جو ہے منصب عطا فرمایا کہ ساری امت کی عورتیں ان کی پیروی کریں گی تو کامیاب ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ تمہیں اس پر اجر بھی ڈبل ملے گا، اجرہا مرتین، اور اگر خدا نخواستہ تم سے غلطی ہوگی تو تمہیں عذاب بھی ڈبل دیا جائے گا۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ام المومنین
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام ازواج مطہرات کی عقیدت اور احترام اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت کی بیٹیوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔